بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے کارکنوں کے باہمی تعلقات۔ خرم مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ تصنیف ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرے حصے کا عنوان ہے سیرت کی بنیادی خصوصیات، یعنی یہ ایسی خصوصیات ہیں جو ایک شخص کو، خصوصاً ایک ایسا شخص جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان خصوصیات میں 9 خصوصیات ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو پہلی خصوصیت ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی کے لیے احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نصیحت ہے۔ اس لفظ کے بہت وسیع معنی ہیں اور اس کی وسعت کا اندازہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اور اس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے خیر خواہی یعنی نصیحت کی بیعت کی۔ اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ تعلق میں کھوٹ نہ ہو، اور اس صفت کی تعریف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آدمی کے اوپر ہمیشہ اپنے بھائی کی بھلائی اور بہتری کی فکر ہی غالب رہے، وہ اس کی بہتری کے لیے سرگرداں ہو، کوشاں ہو، اور ہر پہلو سے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، خواہ وہ دنیوی پہلو ہو یا دینی پہلو ہو۔ تو خیر خواہی کے معنی یہی ہیں کہ آدمی کی سیرت میں یہ صفت پیدا ہو جائے اور اس کا رویہ اس طرز پر نشو و نما پائے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان پر جو 6 حقوق بیان ہوئے، ان میں سے بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے، خواہ وہ غائب ہو یا موجود ہو۔ دوسری خصوصیت ہے ایثار۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ خیر خواہی میں کیا تھا کہ ایک شخص، ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایثار اس سے اگلی چیز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک انسان، ایک مسلمان اپنے بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے، یعنی اپنے لیے کسی ناقص چیز کو اور اپنے بھائی کے لیے کسی اعلیٰ چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایثار کا لفظ اثر سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے قدم رکھنے اور ترجیح دینے کے، یعنی مسلمان اپنے بھائی کی بھلائی اور بہتری کو اپنے نفس کی بھلائی اور بہتری پر ترجیح دے گا، اپنی ضروریات کو مؤخر کر دے گا، دوسرے کی ضرورت کو پوری کرے گا، خود تکلیف اٹھائے گا اور دوسروں کو آرام پہنچائے گا، خود بھوکا رہ لے گا لیکن دوسرے کا پیٹ بھرے گا۔ ایثار کی یہ صفت بڑی ہی بلند اخلاقی فضیلت ہے۔ مصنف نے ایثار کے 3 دائرے بیان کیے ہیں کہ پہلے یہ ضروریات کے دائرے میں ہونا چاہیے، پھر آسائش و آرام کے دائرے میں، اور پھر مزاج کے تقاضا کے دائرہ میں۔ اور یہ جو آخری ہے مزاج کے تقاضوں کے دائرہ میں، اس کو انہوں نے خصوصی طور پر بیان کیا ہے کہ تمام انسان مختلف المزاج ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے تقاضے مختلف النوع ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے مزاج کے تقاضوں پر اڑ جائے گا تو معاشرہ دھرم برم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دوسروں کے ذوق، دوسروں کی پسند اور دوسروں کی دلچسپی کو ترجیح دینا سیکھ جائے گا تو اس طرح سے نہایت ہی مخلصانہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ ایثار کا بلند تر درجہ یہ ہے کہ آدمی خود تنگی میں ہو اور دوسروں کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھے۔ قرآن مجید میں بھی اس صفت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ مصنف نے ایک بڑا مشہور واقعہ رقم کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کو آج اپنا مہمان بنائے گا؟
تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے، لیکن گھر جا کر پتہ چلا کہ کھانے کو تو بس اتنا ہی ہے کہ صرف مہمان کھا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو، ہم دونوں رات بھر بھوکے رہیں گے اور مہمان پر یہ ظاہر کریں گے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ تمہارے احسن سلوک سے بہت خوش ہوا، اور پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وہ اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ پس اس ایثار یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے کم تر چیز پر راضی ہو جائے اور اپنے بھائی کے لیے بہتر چیز کو انتخاب کرے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی خصوصیت، عدل اور احسان۔ ان دونوں خصوصیات کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان پر کاربند رہنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کے دو تصورات بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقہ سے دیا جائے۔ عدل کے حکم کے تقاضا یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی، سیاسی اور تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کر دیا جائیں، یعنی ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے وہ تمام حقوق جو شریعت نے عائد کیے ہیں وہ ان معاملات کو اس طرز پر طے کرے جس طرز پر شریعت چاہتی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے ایسا سلوک کرے جس طرح کا سلوک شریعت تقاضا کرتی ہے، اور وہ برتاؤ میں وہی روش اختیار کرے جس کا حکم اسے شریعت نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے کتاب اور ترازو اتارا تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث سے بھی عدل کا جو تصور ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غضب کی حالت ہو یا ناراضگی کی، بہرحال عدل کے کلمے پر رہو۔ یعنی آدمی کی قلبی کیفیت، اس کے دل کی کیفیت کچھ بھی ہو، لیکن وہ عدل کے راستہ سے ذرا سا بھی نہ ہٹے۔ خواہ اپنے بھائی کے بارے میں اس کے دل میں غبار اور میل ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے معاملات، برتاؤ اور رویہ کو شریعت کے تقاضوں سے نہ ہٹنے دے۔ چوتھی خصوصیت احسان ہے۔ احسان جو ہے وہ عدل سے اگلی چیز ہے۔ عدل تعلقات کی اساس ہے اور احسان اس کا جمال اور کمال ہے۔ عدل تعلقات کو ناگواریوں سے، ناراضگیوں سے بچاتا ہے، اور احسان تعلقات میں شیرینیاں اور خوشگواریاں پیدا کر دیتا ہے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ احسان سے مراد ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر ہی راضی ہو جانا۔ اس احسان کا تصور بھی جو 9 باتوں والی حدیث کی 3 باتیں مکمل اور واضح کرتی ہیں کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھ کو محروم کرے میں اس کا حق دوں، اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یعنی کردار کی یہ صفت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ نہ صرف آدمی اپنے بھائی کو بھلائی کا بدلہ اس سے زائد بھلائی سے دے، بلکہ اگر وہ برائی کرے تو اس کا جواب بھی بھلائی سے دے۔ 5ویں خصوصیت رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کی تصویر کھینچنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور یہ اس چیز کے وسعت معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ آیت دیکھیں، محمد رسول اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں کفار پر سخت ہیں اور باہم سراپائے رحمت ہیں۔ اس صفت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم اس کو دل کی نرمی اور گداز سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس کے نتیجہ میں آدمی کا رویہ اپنے بھائی کے لیے انتہائی شدت، گرم جوشی، سوز و شفقت اور الفت کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اپنے بھائی کو ذرا سی کوئی تکلیف، کوئی ایذا پہنچنے کے تصور سے بھی اس کو کربناک ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت کی صفت ہی ہے جو ہر آدمی کو ہر دل عزیز بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم صفات میں سے ایک صفت یہی رحمت کا ہونا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے پاس خود تم میں سے رسول آیا، تم کو کوئی تکلیف پہنچے
تو ان کو گراں ہوتی ہے، تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے، اور مومنین کے لیے سراپا و رافت و رحمت ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، اگر کہیں بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ ہمارا جو ایمان ہے اس کا لازمی نتیجہ الفت ہے، اور الفت سخت دلی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر ایک مومن جو سراپا ہوتا ہے تو وہ سراپا نرمی بھی ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت اور الفت کا پتلا ہوتا ہے، اور جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کیا گیا، اور فرمایا جس شخص کو نرمی سے اس کا حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائی میں سے اس کا ایک حصہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ 3 جنتی آدمیوں میں سے ایک شخص کو گنایا جو اپنے رشتہ داروں اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ پھر فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات میں سراپا نرم ہوتا ہے اور اپنے معاملات میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے اس کے دل کو خوش رکھے اور اس کو تکلیف نہ ہونے دے۔ اسی امر کو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ مومن بردبار اور نرم دل ہوتے ہیں، اس اونٹ کی مانند جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو، اگر کھینچا جائے تو کھینچا چلا جائے اور پتھر پر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جائے۔ لہٰذا یہ رحمت کی صفت سیرت کی وہ صفت ہے جو تعلقات میں ایک نئی روح ڈال دیتی ہے اور ان کے حسن و جمال کو مکمل کرتی ہے، اور ایک شخص جو ایک مرتبہ اس رحمت سے لطف اندوز ہو جاتا ہے پھر اس کا دل اس تعلق کو توڑنے کے لیے مشکل سے ہی راضی ہوگا۔ چھٹی خصوصیت عفو ہے۔ عفو کا مفہوم ہے معاف کر دینا، لیکن اس کے مفہوم میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر غصے کو ضبط کرنا، صبر و تحمل اور بردباری، یہ بھی عفو کے معنوں میں آتی ہیں۔ جب 2 آدمیوں کا تعلق ہوگا تو ایک فطری امر ہے کہ ہر ایک سے بہت ساری ایسی چیزیں سرزد ہو جائیں گی جو دوسروں کے لیے بعض اوقات ناگواری کا، تلخی کا یا تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں، جن پر بعض اوقات غصہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن پیار اور محبت کا تعلق اپنے استحکام کے لیے اس بات کا متقاضی ہے کہ ایسے تمام موقعوں پر محبت غالب آئے، ایسی وسیع القلبی ہو کہ انسان اپنے غصے کو پی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو بے شمار جگہ نصیحت کی۔ فرمایا، درگزر اختیار کیجئے، ان پر نرمی کیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اور مسلمانوں کے تقوی کی صفات بتاتے ہوئے آل عمران میں یہ فرمایا، وہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اسے غصہ آتا ہے، اور اگر اس کا غصہ اس کے دل اور دماغ پر قابو پا لے تو پھر آدمی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ آئندہ خوشگوار تعلقات کی امید بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو اپنا غصہ پی جانے کی فکر کرنی چاہیے، جب ہی وہ ٹھنڈے دل سے معاملہ پر غور کر سکے گا۔ تو اس طرح اگر وہ عفو کی پالیسی اختیار نہیں بھی کرتا لیکن کم از کم عدل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرمودات میں اس کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس کو دبانے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا ہے، بے شک غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر ڈالتا ہے جس طرح الوا شہد کو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، انسان یا بندہ کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک اس غصہ کے گھونٹ سے زیادہ بہتر ہو جو وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر پی جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم بھی دی ہے کہ آدمی کو جو ایذا پہنچتی ہے، جو نقصان پہنچتا ہے، انسان اس پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے، یعنی ان کی دی ہوئی ایذاؤں پر صبر کرے، اس سے بہتر ہے
جو ملنا جلنا چھوڑ دے اور ایذاؤں پر صبر نہ کرے۔ صبر سے اگلا مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے، باوجود اس کے کہ وہ انتقام اور بدلہ کی طاقت رکھتا ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں زیادہ عزیز کون ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ساتویں خصوصیت جو ہے وہ اعتماد ہے، اور اعتماد کا پورا تصور ولایت کا وہ لفظ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جو قرآن نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تعمیر کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ولی ہونا۔ دراصل ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو کاملاً قابل اعتماد ہو، جس آدمی کو اپنے تمام راز اور تمام معاملات پورے اطمینان سے سپرد کر دیے جائیں۔ اخوت کے تعلق کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرے اور ان کو اپنی زندگی کے معاملات میں برابر کا شریک بنائے۔ آٹھویں اور آخری خصوصیت جو ہے وہ ہے قدر و قیمت کا احساس۔ یہ آخری چیز ہے اور اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے اس تعلق کی اہمیت اور حیثیت سے اتنا واقف ہو کہ اس کا دل اس کی صحیح قدر و قیمت محسوس کر سکے۔ جب ہی یہ ممکن ہوگا کہ آدمی کسی قیمت پر بھی اس تعلق کو ٹوٹنا گوارا نہ کرے گا۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں جن کا ہم نے یہاں پر مطالعہ کیا۔ ضروری ہے کہ ان خصوصیات کو اپنی زندگی